کیا زمین کیا آسمان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ شہر کے شور میں ایک ایسی خاموشی ہے جسے سننے کے لیے کانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے۔ یہ خاموشی ہر کان کو چبھ رہی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو ایک استاد کی رخصتی کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ جی ہاں، ماسٹر سیف اللہ سرگرو اب ہم میں نہیں رہے، اپنے طویل اور ابدی سفر پر چلے گئے، اپنے ہزاروں شاگردوں کو سوگوار کر کے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ ان کے تعلق سے سب سے اہم بات کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کا بہت ہی بالکل قیمتی حصہ، جو 35 سے 37 سال کا جو عرصہ جامعہ اسلامیہ میں گزارا، اور ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی تعداد، 1000 سے متجاوز علماء کی ایک تعداد ان کی جو ہے تلامذہ میں شامل رہی۔ یہ سب جو دین کی خدمات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ان کی خوبی وہ بڑے ہی احسان شناس لوگوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ جو بھی ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعاون کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، وہ مسلسل اس کا تذکرہ کرتے رہتے، اس کا ذکر کرتے، دوسروں سے اس کو بیان کرتے۔ اس سے ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے محسنین کے احسان شناس تھے۔ یہ ایک استاد، وہ بھی اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے نونہالوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے، ہمدردی کا برتاؤ کرے، وہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ جو نسلیں قوم کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں، یہ نسلیں ایسی ہی شخصیات کے ہاتھوں پر پروان چڑھتی ہیں۔ ان کے لیے رحلت کا حادثہ ہم لوگوں کے لیے ذاتی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑا دردناک حادثہ ہے۔ وہ ایک مخلص انسان تھے، گردمند انسان تھے۔ انہوں نے بھٹکل کو، جامعہ اسلامیہ کو بڑی قربانی دے کر یہاں پر خدمات قبول کی تھی۔ ماسٹر سیف اللہ کی وفات دراصل جامعہ اسلامیہ میں عصری علوم کی تدریس کے ایک نہایت شاندار دور کا اختتام ہے۔ سیف اللہ سر پڑھاتے نہیں تھے بلکہ دلوں میں نقش چھوڑ جاتے تھے، اسی لیے ان کے ہزاروں شاگرد اس نقش تراش کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ ان کے شاگردوں نے محض کسی استاد کو نہیں بلکہ رہنمائی، ہمت افزائی اور حوصلے کا ایک آسمان کھو دیا ہے۔ ہم ان کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں۔ بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ ایک استاد نہیں تھے صرف، بلکہ وہ استاد سے بڑھ کر لوگوں کو تیار کرنے والے ایک شخصیت کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا انتقال خصوصاً ہم تمام شاگردوں کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی بس دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سیف اللہ سر بار بار یاد آ رہے ہیں۔ ایسی محبت ان کے شاگردوں میں کسی کی نہیں دیکھی۔ مرحومین میں اگر استثناء کیا جا سکتا ہے جامعہ کے اساتذہ میں تو مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کو کوٹ کوٹ کر ان کے شاگرد اور ان کے طلباء چاہتے تھے۔ اور غیر علماء میں میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر سیف اللہ صاحب کے علاوہ کوئی مثال ایسی نہیں ملتی۔ یہ ایک طالب علم کو ان کے نام کے ساتھ وہ یاد رکھتے تھے۔ ماسٹر سیف اللہ صاحب ایک مومنانہ دل اپنے اندر رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ طلباء کے اندر بھی مومنانہ صفات پیدا ہو جائے اور مدارس کے طلباء اسلاف کا نمونہ بنے، جن کے ذریعے سے عالم میں دین کی ہوائیں چلے۔ اس کے لیے خاص طور پر وہ مقامی زبان، کنڑی زبان اور انگریزی زبان پر بہت زور دیتے تھے کہ دعوت کے میدان میں ان زبانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جن طلباء کو ان زبانوں میں ذوق ہوتا ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور اپنے طلباء کے ساتھ خصوصی ان کو لگاؤ تھا۔ ہر وقت ان کی فکر تھی، اکثر اپنے شاگردوں کو خود فون کر کے حالات دریافت کرتے، ان کے کسی کارنامے سے
خوش ہو کر خود سے فون کر کے ان کو مبارکباد دیتے. خاص طور پر غیر مسلموں میں صحیح پیغام پہنچ جائے ان کی بڑی فکر تھی. پیام انسانیت کے اکثر پروگراموں میں آپ شریک رہتے ہیں، خاص طور پر بڑے علماء جب حاضر ہوتے ان کی تقریروں کا کنڑی زبان میں ترجمہ کرتے، اور جب ایسی میٹنگوں میں کارنر میٹنگ وغیرہ میں بلایا جاتا تو حاضر ہوتے اور اس میں اپنے تاثرات بیان کرتے اور صحیح ترجمانی کی کوشش کرتے. کچھ روز قبل ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، لیکن اتنی جلدی اس حادثے کا گمان کسی کو نہیں تھا. كل من عليها فان كل من عليها فان. ان کے چاہنے والے ہر روز ان کی صحتیابی کی دعا کرتے تھے، لیکن مشیت الہی نے انہیں اجل کی دھند میں غائب کر دیا. كل من عليها فان كل من عليها فان. وہ ایک ایسے استاد تھے جن کے ہر لفظ میں محبت اور ہر سرزنش میں خیر خواہی اور ہر دعا میں سچائی تھی. ان کے انداز تربیت میں محبت، نرمی اور علم کا وقار جھلکتا تھا، اور اسی انفرادیت نے انہیں استاد کے ساتھ محسن بھی بنا دیا تھا. ایک ایسے استاد جن کا تعلق ہر شاگرد کے ساتھ ویسا ہی تھا، اسی طرح کی محبت، اسی طرح کی اپنائیت. ماسٹر صاحب کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے، ایک چھوٹے طالب علم کو سمجھاتے بھی تھے اور ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتے تھے. ہم لوگوں کو جب بھی کوئی ہماری کیفیت ہوتی، الجھن میں ذہن مبتلا ہوتا، ماسٹر صاحب کے 2 بول سارے غبار کو، ذہن کے غبار کو صاف کر دیتے تھے. جس طرح ایک والد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آج ماسٹر صاحب کی جدائی پر دل ویسے ہی محسوس کر رہا ہے کہ ایک باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. منگلور سے علاج کر کے افاقہ نہیں ہونے کے بعد جب ڈاکٹرز مایوس ہو گئے تو انہیں بھٹکل واپس لایا گیا، جہاں لائف سپورٹ سسٹم پر انہوں نے اپنی باقی زندگی کی کچھ سانسیں لی، اور عین عشاء کی نماز کے وقت ان کی روح پرواز کر گئی. نماز عشاء کے بعد بھٹکل کے ایک نجی اسپتال میں ان کے چاہنے والوں کا تانتا بند گیا. اداس چہرے، نم آنکھیں، سب کچھ اس لیے دکھائی دے رہی تھی کہ آج ساری تھکن اتار دینے والی مسکراہٹ کو موت کے بے رحم پنجے نے چھین لیا تھا. ان کے شاگردوں سے لے کر ان کے معاصرین اور ادارے کے ذمہ داران تک ایک سر میں ان کی بلند قامتی کی تعریف کرتے نظر آئے. ہم سے ان کے تعلقات بڑے گہرے تھے، ہنسی مذاق اور بے تکلفی کی باتیں ہماری ہوا کرتی تھیں. ماسٹر صاحب ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھے، اور مولانا سابق محترم مولانا عبدالباری صاحب رحمہ اللہ، ان کے اور ہم تینوں کی آپس میں جب ملاقات ہوتی تو مزاحیہ باتیں ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں ہو کر ایک دوسرے کا دل جیتتے. بہرحال ماسٹر صاحب واقع میں حد دل عزیز کا جو لفظ ہم کہتے ہیں، جو کسی پر صادق آتا تو ان پر آتا تھا. کچھ روز قبل اپنے ایک عزیز کی وفات کی اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کہا تھا، آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی موت کے بارے میں کہہ رہے ہوں. وہی انداز، وہی روح کو چیر دینے والی پرسوس آواز، جو پست بھی تھی اور رندھی ہوئی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. بہرکیف ماسٹر صاحب اپنے پیشروؤں سے مل گئے. ان کے چاہنے والوں نے انہیں سپرد خاک کیا. نماز جنازہ سے لے کر قبر پر مٹی ڈالنے تک ہزاروں لوگوں نے انہیں محبت کا وہ خراج پیش کیا جو انہی کا حصہ تھا. त्यांचे शागिर्दामुतली एक जापणे ऐकून भल्ली म्हाका खोशी जाते आहे की त्यांचेकडे शिकल्ली तलबा त्यांचे व्हडले काय बोलतात जानिसार मुहिब्बीन भितर वाटे. मी फुडें कोण त्यांचे मुतल्ली तलबा त्यांचे शागिर्दाचे वाक्यात ऐकले वाटे. आज ते गुजरला मग कोणते रकमान मेसेज आणि हे मी मोबायला भितर पलते वाटे.
त्याने म्हाका हैरत जाता की त्यांचे शागीर अंग्रेजी उस्ताद जावचे बावजूद हेंचे सरीन जे कोणती मोहब्बत त्यांचे शागिर्दाची है ते काबिल तारीफ. दूसरों की जिंदगी में रफ्तार भरने वाले की मौत के बाद गोया वक्त थम सा गया था. उनकी जुदाई ने हमें खामोश ज़रूर किया है, मगर उनकी मेहरबानियों की गूंज अब भी जिंदा है. मरहूम वालिद मोहतरम तमाम अहल खाना के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक था और आप घर के तमाम अफराद का ख़ास ख्याल रखते और इसके साथ साथ घर के तमाम अफराद को बाहर जाने के वक्त हिफाजती इक़दामात की तलक़ीन करते. हमारे ससुर जो है बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, ये हमारे बाप की तरह थे और मैं कोई मशवरा पूछने जाता माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझा के भेजते. ये मैं उनको हमेशा मैं उस्ताद समझता था, अपना आइडियल मानता था. वो उस्ताद नहीं बल्कि सायेदार दरख्त था जहाँ पर शागिर्द को एक ख़ास जगह मैसर आती है. आज उनकी हर पुकार पर मोहब्बत की एक कहानी का एहसास हो रहा है जिसे उनके तलबा ने संभाल कर रखा है. नस्लों को रोशनी दिखाने वाली रोशनी आज थक कर बैठ गई है. ब्यूरो रिपोर्ट, फिक्र खबर न्यूज़.